قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے جب انسان یعنی آدم کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ تم انسان کے آگے سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت نہ تھا، اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ انسان کو زمین پر آباد کیا جائے گا اور فرشتوں کو یہ کرنا ہوگا کہ وہ انسان کے ساتھ سپورٹنگ رول ادا کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی تو اس وقت اللہ نے ان سے کہا، یعنی اور ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق تم کشتی بناؤ۔ یہ صرف ایک کشتی کا معاملہ نہ تھا، بلکہ وہ انسان کے ساتھ کیا جانے والا عام معاملہ تھا۔ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ فرشتوں کے سپورٹ سے کرتا ہے۔ فرشتوں کے سپورٹ کے بغیر انسان کوئی کام نہیں کر سکتا۔ موجودہ زمانے میں انسان نے جو تہذیب بنائی ہے وہ بلا شبہ انسان کا ایک بڑا کارنامہ ہے۔ یہ کارنامہ بھی بلا شبہ فرشتوں کے سپورٹ سے انجام پایا۔ گویا کہ تہذیب کے آغاز میں اللہ نے انسان سے کہا، یعنی تہذیب کی تشکیل کرو، فرشتے اس معاملے میں تمہاری مدد کریں گے۔ فطرت کا یہی اصول انسان اور انسان کے درمیان بھی مطلوب ہے۔ انسان جب کوئی بڑا کام کرتا ہے تو یہ کام بہت سے لوگوں کے تعاون سے انجام پاتا ہے۔ فطرت کے نظام کے مطابق اس تعاون میں کسی انسان کا قائدانہ رول ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا سپورٹنگ رول۔ انسانی سپورٹ کے بارے میں اس اصول کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں آیا ہے، یعنی اور ہم نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لیں۔ انسانوں کے درمیان صلاحیتوں کا فرق ہے۔ یہ فرق اسی لیے ہے کہ لوگوں کے درمیان باہمی تعاون وجود میں آئے۔ اگر تمام لوگ یکساں صلاحیت کے ہوں تو تعاون ممکن نہ ہوگا۔ لوگوں کو چاہیے کہ فطرت کے اس نظام کو سمجھیں اور اپنی صلاحیت کے مطابق اپنا رول ادا کرنے پر راضی ہو جائیں۔ مولانا وحید الدین خان، الرسالہ، جون 2018۔